سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ کہ جن کا اللہ یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتب الہی پر ایمان ہے اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا ہے جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو بظاہر تو ایمان کا دعوے دار ہے لیکن اصل میں ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی سورت لے کر آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈریں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی پرورش دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہرور فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں جو کہ سرکشی نہیں تھی اس لیے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ تاہم اسرائیل نامی ایک جن ہے جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو چکا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کہا اور ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے کی اجازت دی مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔
آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوفگی کا اظہار فرماتے ہیں، ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، بس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا نہ خوف۔ اب اگر آدم علیہ السلام کی نسل کامیاب ہونا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انتظامات کا بھی ذکر کیا اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہود کی بد عقیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بتلایا ہے کہ وہ بچھڑے کی محبت میں مبتلا تھے۔ گائے اور بچھڑے کی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچھڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر وہ اس حکم کو ٹالتے رہے، کبھی بچھڑے کی عمر پوچھتے، کبھی اس کے کام کے بارے میں استفسار کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچھڑے کو ذبح کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہود کی ایک اور بری خصلت کا ذکر بھی اللہ نے اس بارے میں کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھتے اور اس کے بعد اس کو اللہ سے منسوب کر دیتے تھے۔ اس کام کا مقصد چند پیسے کمانا ہوتا تھا۔ اللہ نے کہا، تباہی ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے غلط تحریروں کو لکھا، اور تباہی ہے اس کمائی پر جو اس کے بدلے کمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی وجہ سے یہودی جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے وحی نہیں لاتے بلکہ اللہ کے حکم سے وحی کو لاتے ہیں۔ اللہ نے اس بارے میں یہ بھی بتلایا کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی غلط تہمت لگاتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس کام سے بری تھے۔ جادو کو بطور آزمائش ہاروت اور ماروت فرشتے کے ذریعے اتارا گیا، اور اس میں یہ اثر تھا کہ یہ میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کرتا تھا، لیکن یہ ایک کفریہ عمل تھا جس سے ہر مسلمان کا بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمیع انسانیت کا امام بنا دیا تھا۔ اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس بارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رنگ تو بہت سے ہیں لیکن اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے رنگ کو ہر رنگ پر فوقیت دینی چاہیے۔